بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی اردو موک ٹیسٹ نمبر 505 تیاری برائے لیکچرر اردو، ایس ایس اردو اینڈ ایس ایس ای اردو۔ سوال نمبر 1 ہے، مولانا ظفر علی خان کے مکتوبات کو حال ہی میں کس نے مرتب کر کے شائع کرایا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مولانا ظفر علی خان کے مکتوبات کو ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب نے مرتب کر کے شائع کرایا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، شیخ ظہور الدین شاہ حاتم ان کا پیشہ کیا تھا؟ یہ کون سی ملازمت کرتے تھے؟ شاہ حاتم ظہور الدین کا پیشہ سپاہ گری تھا، یعنی پیشے کے لحاظ سے یہ سپاہی تھے۔ سوال نمبر 3 ہے، ایک شعر دیا گیا ہے اور اس کے خالق کا نام پوچھا گیا ہے۔ دونوں ہمسایوں میں ویسے تو محبت ہے بہت، ایک جھگڑا پڑ گیا ہے بیچ کی دیوار پر۔ یہ سلیم احمد کا شعر ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، کس نے مولانا محمد حسین آزاد کے متعلق کہا تھا کہ اگر مولانا محمد حسین آزاد گپ بھی ہانک دے تو وہی معلوم ہوتی ہے؟ مولانا محمد حسین آزاد کے متعلق یہ جملہ مولانا شبلی نعمانی نے کہا تھا۔ سوال نمبر 5 ہے، اقبال کی نظم شعاع امید کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اقبال کی نظم شعاع امید 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، ایک غزل کہنے کے بعد اسی زمین میں دوسری غزل کہنا کیا کہلاتا ہے؟ ایک غزل کہنے کے بعد اسی بحر، قافیہ اور ردیف میں غزل کہنے کو غزل در غزل کہا جاتا ہے۔ میں خانہ وہ منظر ہے کہ ہر صبح جہاں شیخ دیوار پہ خورشید کا مستی سے سر آوے۔ اس شعر میں علم بیان و بدیع کی ایک صورت استعمال کی گئی ہے، بلکہ علم بدیع کی صورت صنعت حسن تعلیل کا استعمال کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، غالب کو کس نواب کی طرف سے وظیفہ ملتا تھا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ 1857 تک غالب کو اپنے باپ اور چچا کی پینشن میں سے انگریز سرکار میں سے حصہ ملتا رہا۔ اس کے بعد شیخ ابراہیم ذوق کی وفات کے بعد یہ بہادر شاہ ظفر کے استاد بنے، اور اس کے بعد پھر مغلیہ سلطنت کی طرف سے بھی، یہ مغل بادشاہوں کی طرف سے بھی غالب کو وظیفہ ملتا رہا، لیکن 1857 کے بعد غالب کا وظیفہ بند کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر ایک نواب تھے، نواب یوسف علی خان، انہوں نے غالب کا 100 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کیا تھا۔ ایک کہاوت ہے کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندا کر دیتی ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، ناک کاٹنے والے کس کا افسانہ ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ناک کاٹنے والے غلام عباس کا افسانہ ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، علامہ اقبال کی زندگی میں کس ادبی رسالے نے ان کا خصوصی نمبر شائع کیا تھا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ علامہ اقبال کی زندگی میں ہی ادبی رسالے نیرنگ خیال نے ان کا خصوصی نمبر شائع کیا تھا۔ شہر خالی کوچہ خالی،
یہ ایک مشہور ناول ہے جو کہ کرونا وبا کے پس منظر میں لکھا گیا تھا۔ اس کے مصنف کون ہیں؟ شہر خالی کوچہ خالی کے مصنف ہیں مستنصر حسین تارڑ۔ سوال نمبر 13 ہے، طرز بے دل میں ریختہ کہنے والے شاعر کا نام بتائیے۔ تو طرز بے دل میں ریختہ مرزا اسد اللہ خان غالب نے کہا تھا۔ فکر کی جمع بتائیے۔ فکر کی جمع ہے افکار۔ سوال نمبر 15 ہے، ایک شعر دیا گیا ہے، اس کے خالق کا نام پوچھا گیا ہے۔ یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ، یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی۔ یہ مشہور شعر ہے جان ایلیا کا۔